بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ کی اخیر میں آمین کہنا مسنون ہے۔ آج اسی سلسلے میں گفتگو کی جائے گی، 3 باتیں بیان کی جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ آمین کے معنی کیا ہے، دوسرے یہ کہ آمین سورہ فاتحہ کے اخیر میں جب کہنا مسنون ہے تو سورہ فاتحہ کے اخیر میں لکھا کیوں نہیں گیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آمین سرن کہنا مسنون ہے یا جہرن کہنا مسنون ہے، یعنی بلند آواز سے آمین کہیں یا آہستہ آواز سے آمین کہیں۔ ان 3 باتوں کو آج کے درس میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آمین کے معنی کیا ہے، یہ کہ آمین یہ اسم فعل ہے، یعنی ایسا اسم ہے جو فعل کے معنی میں ہے تو اسم، لیکن اس کے اندر معنی ہے فعل والا، اور اس کے معنی ہے اے اللہ قبول فرما۔ آمین سورہ فاتحہ کے اخیر میں کہنا مسنون ہے، لیکن قرآن کریم میں آمین لکھا نہیں گیا۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر جب شروع کی تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، لیکن اعوذ باللہ قرآن کریم میں لکھا نہیں گیا اور بسم اللہ لکھا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اعوذ باللہ اگرچہ تلاوت سے پہلے پڑھنا مسنون ہے لیکن قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، اس لیے اس کو لکھا نہیں گیا کہ اگر قرآن کریم میں لکھ دیا جائے تو بعض لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس لیے اس کو لکھا نہیں گیا۔ یہی حال آمین کا ہے کہ آمین اگرچہ سورہ فاتحہ کے اخیر میں کہنا مسنون ہے لیکن قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، قرآن کریم کا یہ لفظ نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کے اخیر میں آمین لکھا نہیں گیا کہ اگر لکھ دیا جاتا تو بعض لوگ سمجھتے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین تھوڑا وقفے کے بعد کہنا چاہیے۔ فوراً اگر آمین کہہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہو جائے کہ یہ آمین بھی سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ تھوڑے وقفے کے ساتھ کہے تاکہ یہ فرق ہو جائے کہ یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے اور سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں۔ تیسری بات یہ کہ آمین سرن کہنا چاہیے یا جہرن کہنا چاہیے، یعنی آہستہ آمین کہنا چاہیے یا بلند آواز سے، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو بیان کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لینی چاہیے کہ آمین چاہے بلند آواز سے آدمی کہے یا آہستہ آواز سے کہے، جائز ہے دونوں۔ آمین کے سلسلے میں جو ائمہ کا اختلاف ہے یہ جواز یا عدم جواز کا نہیں ہے، بلکہ یہاں جو اختلاف ہے وہ افضل اور غیر افضل کا ہے۔ اختلاف اس معاملے میں ہے کہ نماز کی حالت میں جب آدمی سورہ فاتحہ تلاوت کرتا ہے اور وہ بھی جہری نماز میں، سری نماز میں سب کا اتفاق ہے کہ آمین آہستہ پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی منفرد ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اس بات پر اتفاق علماء کا کہ وہ بھی آہستہ ہی آمین کہیں گے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ جماعت کی نماز ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ نماز جہری نماز ہو، جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے۔ ان نمازوں میں آمین مقتدی اور امام آہستہ کہے یا بلند آواز سے کہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ 2 امام، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا کہنا ہے کہ آمین جہرن کہیں گے، یعنی بلند آواز سے کہیں گے، اور وہ اس کو افضل اور بہتر قرار دیتے ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ آمین آہستہ کہیں گے، اور آہستہ آمین کہنے کو یہ دونوں حضرات افضل اور بہتر قرار دیتے ہیں۔ جائز دونوں ہے، افضل اور بہتر کیا ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں روایتیں دونوں طرح سے ہیں۔
آمین بالجہر کی بھی روایت ہے اور آمین بالسر کی بھی روایت ہے، یعنی بلند آواز سے آمین کہے اس سلسلے میں بھی حدیث ہے، اور آہستہ آواز سے آمین کہے اس سلسلے میں بھی حدیث ہے۔ جو حضرات بلند آواز سے آمین کہتے ہیں ان کے پاس جو دلائل ہیں، ان تمام دلائل میں، ان تمام احادیث میں سب سے مضبوط حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ آمین کے سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں وہ تمام کے تمام یا تو صحیح نہیں ہیں یا صریح نہیں ہیں، یا تو سند کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا یہ کہ صحیح ہے تو اس کے اندر صراحت نہیں ہے اس بات کی کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے یا آہستہ آواز سے کہی جائے، محض آمین کہنے کا بیان ہے۔ دیکھیے صریح نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتے کی آمین کے موافق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس حدیث میں آمین کہنے کا تو بیان ہے، لیکن اس حدیث میں یہ بیان نہیں ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو مقتدی آمین بلند آواز سے کہے یا آہستہ آواز سے کہے، یہ اس میں صراحت نہیں ہے۔ تو ہے تو حدیث، لیکن اس میں آمین بالجہر یعنی بلند آواز سے آمین کہنے کے سلسلے میں یہ حدیث صریح نہیں ہے، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آمین کے سلسلے میں جتنی روایتیں آئی ہیں وہ روایتیں یا تو صحیح نہیں ہیں یا صحیح ہیں تو وہ صریح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو سب سے مضبوط دلیل بلند آواز سے آمین کہنے کی ہے وہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ یہ یمن کے نوابوں میں سے تھے۔ یمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصے کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے حصے کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان دونوں حصوں کے قاضی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بھیجا، ان کی محنت اور کوشش سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جو یمن کے نواب تھے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد ان حضرات کے کہنے پر یہ مدینہ منورہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے۔ جب یہ آنے لگے تو 3 دن کے فاصلے پر تھے، ابھی مدینہ پہنچنے میں 3 دن باقی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دی اور یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی خوشی تھی، جب کوئی بڑا آدمی، کوئی کسی قوم کا سردار یا کوئی بادشاہ اسلام قبول کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشی ہوتی تھی اور صحابہ کرام کو بھی خوشی ہوتی تھی۔ اب وجہ یہ تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی، کوئی سردار ایمان قبول کرتا تو اور لوگوں کے بھی ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتے تھے اور لوگ ان کے ساتھ ایمان قبول کرتے تھے۔ بہرحال جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے پیچھے نماز کی جگہ مقرر کر دی اور وہ 20 دن مدینہ منورہ میں تشریف رکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 دن قیام کیا۔ اس 20 دن کے قیام میں ذرا سوچئے کہ انہوں نے کتنی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہوگی۔ 100 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہوں گی۔ 20 دن کے اندر 100 نمازیں ہوتی ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے، اور اس حدیث میں ہے وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهَا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو کھینچتے تھے، یا رفع بها صوتها آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ یہ روایت دونوں طرح کی روایت ہے۔ اب دیکھیے اس روایت میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تھے تو آمین کہنے میں اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ یہی روایت ہے جو سب سے مضبوط ہے اس سلسلے میں اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں جو لوگ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی۔ لیکن اگر غور کریں گے تو یہ روایت اس معاملے میں کوئی بہت واضح روایت نہیں ہے اور اس معاملے میں کوئی بہت بڑی سند اور دلیل کی حیثیت یہ روایت نہیں رکھتی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت 2 سند سے مروی ہے۔ ایک سند سے جو مروی ہے اس میں تو یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور آمین کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کی آمین کہتے ہوئے۔ یہی روایت ہے دوسری سند سے آئی ہے، تو اس میں یہ لفظ ہے کہ وہ خفض بہا صوتہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو پست کیا۔ اب دیکھیے روایت ایک ہی ہے لیکن دو طرح سے مروی ہے۔ ایک روایت میں وہی صحابی ہے لیکن اسی روایت کو جب دوسری سند سے لایا گیا ہے تو وہاں پر خفض بہا ہے، اور ایک سند سے آئی ہے تو وہاں پر ہے رفع بہا یا مد بہا۔ تو اس بات کا فیصلہ کرنا کہ بلند آواز سے آمین کہنا افضل ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس روایت میں دونوں باتوں کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے اس روایت کے اندر بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث مرات 3 مرتبہ ایسا کیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں 20 دن قیام کیے ہیں۔ اس 20 دن کے اندر انہوں نے 100 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی، اور ان 100 نمازوں میں 2 نمازیں تو آپ سمجھیے ظہر اور عصر، یہ دونوں نمازیں تو سری ہیں تو اس کی تو بات ہی نہیں۔ جہری نمازیں اگر آپ شمار کریں تو 20 دن کے اندر 60 نمازیں جہری ہوتی ہیں۔ ان 60 جہری نمازوں میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مرتبہ آمین کہی ہے۔ اب سوچئے 60 نمازوں میں صرف 3 مرتبہ آمین کہی، اور 57 نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہیں کہی، تو بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بلند آواز سے آمین کہنے کا تھا یا آہستہ آواز سے آمین کہنے کا تھا؟ کوئی بھی عقل مند آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب 60 جہری نمازیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اور اس میں صرف 3 نمازوں کے اندر بلند آواز سے آمین کہنے کی شہادت دیتے ہیں، اور 57 نمازوں کے اندر آہستہ آواز سے آمین کہنے کی شہادت دیتے ہیں، تو عقل مند آدمی خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ 57 نمازوں والا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے یا 3 نمازوں والا عمل دائمی عمل ہے۔ یہ ثلاث مرات کا یہ مطلب حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو علم حدیث کے بے تاج بادشاہ ہیں، انہوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے ثلاث مرات کا، کہ 3 نمازوں کا مطلب ہے صرف 3 مرتبہ ایسا کیا ہے، باقی کبھی کسی بھی جہری نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رآہ الا لیعلمنا، کہ یہ جو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی، تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تعلیم کی غرض سے ایسا کیا تھا، سکھانے کے لیے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل نہیں تھا۔ اب اتنی وضاحت کے بعد یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس حدیث سے بھی، جس حدیث سے بلند آواز سے آمین کہنے پر لوگ استدلال کرتے ہیں، وہ حدیث بھی در حقیقت آہستہ آمین کہنے کے سلسلے میں بالکل واضح اور صاف ہے، اور اس حدیث سے آہستہ آمین کہنے کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی دلیل نہیں ہے، در حقیقت ہماری دلیل ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ اس حدیث سے بلند آواز سے آمین کہنا ثابت ہوتا ہے، تب بھی زیادہ سے زیادہ امام کے حق میں ثابت ہوتا ہے، مقتدی کے حق میں ثابت نہیں ہوتا۔ یہی بات تو ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی، یہ تو نہیں کہا کہ صحابہ کرام نے بلند آواز سے آمین کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے، آپ امام تھے، تو ظاہر ہے اس حدیث سے زیادہ تو امام کا بلند آواز سے آمین کہنا ثابت ہوتا ہے، مقتدی کے حق میں اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایسی مثالیں موجود ہے کہ نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو امام بلند آواز سے کہتا ہے لیکن مقتدی اس کو کہتا ہے لیکن مقتدی آہستہ آواز سے کہتا ہے۔ جیسے تکبیرات ہے، آپ قیام کرتے ہیں، نیت باندھتے ہیں تو اللہ اکبر آپ بھی کہتے ہیں، امام بھی کہتا ہے، لیکن امام بلند آواز سے کہتا ہے، آپ آہستہ سے کہتے ہیں۔ رکوع کی تکبیر، سجدے کی تکبیر، اٹھنے کی تکبیر، بیٹھنے کی تکبیر، یا سمع اللہ لمن حمدہ ہے، یہ سب جو الفاظ ہیں، تحمید ہے، تسمیع ہے، تکبیر ہے، سلام ہے، یہ سب چیزیں آپ بھی کہتے ہیں اور امام بھی کہتا ہے، لیکن امام بلند آواز سے اور آپ آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے زیادہ اگر کوئی ثابت بھی کر سکتا ہے، اولاً تو یہ حدیث ان کی دلیل نہیں بن سکتی جو بلند آواز سے آمین کہتی ہے، جیسا کہ میں نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا، لیکن اگر دلیل مان بھی لی جائے تو زیادہ سے زیادہ امام کے حق میں ثابت ہوتا ہے، مقتدی کے حق میں ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بات تو حدیث کے تعلق سے تھی۔ آپ اگر عقلی طور پر دیکھیں تو عقلی طور پر بھی آمین آہستہ کہنا ہی افضل اور بہتر ہے،
کیونکہ آمین ایک دعا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ الآمین دعاء، آمین ایک دعا ہے۔ جب آمین دعا ہے تو دعا کرنے کے سلسلے میں کیا ہدایت ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے گر گرا کر اور چپکے سے دعا مانگو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اور وہاں پر ہے نداء خفیہ، انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، اور دعا کیسی تھی؟ نداء خفیہ، آہستہ آواز سے، چپکے چپکے۔ تو دعا کے سلسلے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دعا آہستہ آواز سے کی جائے، اور جب آمین بھی دعا ہے تو ظاہرہ آمین بھی آہستہ کہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر آپ دیکھیں تو آپ قاعدے کے اندر بھی دعا پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے سجدے کی دعا، رکوع کی دعا، یا اسی طریقے سے سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد، اس کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، قاعدے کے درمیان دعا پڑھتے ہیں رب اغفر لی۔ تو یہ تمام کے تمام دعائیں آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ تمام مواقع پر دعا ہے اور وہ دعائیں آہستہ پڑھی جائیں گی تو پھر آمین بھی تو دعا ہے، تو آمین کو بھی آہستہ پڑھنی چاہیے۔ یہ عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دعا آہستہ آواز سے کی جائے، گر گرا کر کی جائے، لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کیسی دعا کرتے ہیں۔ آج مسجدوں میں دیکھ لیں، نماز ختم ہوئی اور امام صاحب نے بلند آواز سے دعائیں شروع کی اور تمام مقتدی آمین آمین کہتے ہیں۔ اگر کوئی امام ایسا نہ کرے تو اس کو ہی لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ امام کیسی دعا کراتا ہے، اس کو دعا کرانی نہیں آتی۔ حالانکہ جو لوگ بلند آواز سے دعا کرواتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ بلند آواز سے دعا نہیں کرتے، اجتماعی دعا نہیں کرتے، لوگ اسی کو غلط کہہ رہے ہیں۔ بہت سی غلطیاں ایسی ہیں جس کو ہم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے۔ میں 2-3 کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ اگرچہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کی اصلاح کریں، لیکن اگر اصلاح نہ بھی کر سکے تو کم سے کم غلطی کو غلطی سمجھنا چاہیے تاکہ کبھی توفیق ہو جائے اس کی اصلاح کی۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی تو یہی ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کے بعد اجتماعی دعا، یہ اجتماعی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ خوب یاد رکھیے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی، امام اور مقتدی کا جو رشتہ تھا، اقتداء کا رشتہ، وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مقتدی آزاد ہے، چاہے تو مقتدی بیٹھ کر دعا کرے، چاہے تو مقتدی اٹھ کر چلا جائے، اس کو اختیار ہے۔ امام اپنی دعا کرے اور مقتدی اپنی دعا کرے۔ یہ اجتماعی دعا جو ہمارے معاشرے میں لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، امام جب ہاتھ اٹھائے گا تو ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے، امام دعا ختم کرے گا ہم بھی دعا ختم کریں گے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نماز کی حالت میں ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ امام اور مقتدی کا رشتہ سلام پھیرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہر آدمی اپنے معاملے میں آزاد ہے، چاہے تو امام کے ساتھ دعا کر لے، چاہے تو امام کے دعا کے بغیر ہی دعا کر کے چلا جائے، یا امام کے بعد دعا کرتا رہے، اس کو سب اختیار ہے۔ یہ اجتماعی دعا کی جو ہم نے شکل بنا لی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اجتماعی دعا وہاں ہوتی ہے جہاں پر ہر آدمی کا مقصد ایک ہوتا ہے۔ نماز کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں، اس میں ہر آدمی کی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 50 نمازی ہے تو 50 مقتدی کے الگ الگ ضروریات ہے۔ اب ان کی الگ الگ ضرورت ہے اور امام صاحب نے اجتماعی دعا کرائی تو وہ آمین آمین کہیں گے، تو امام ہی کی دعا پر تو آمین ہوئی، تو وہی دعا تو اس کے حق میں بھی ہوئی، وہ اپنی دعا کہاں کر رہا۔ اس لیے اجتماعی دعا وہاں پر کی جاتی ہے جہاں پر تمام دعا مانگنے والوں کا مقصد ایک ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایصال ثواب کے لیے لوگوں نے دعا کی، اب وہاں پر ہر آدمی کا مقصد ہے اس مردے کو بخشوانا، اس مردے کے لیے ایصال ثواب کرنا، مردے کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، ہر ایک کا مقصد وہی ہے، اس لیے وہاں پر اجتماعی دعا کی جائے گی۔ یا استسقاء کی نماز ہو، بارش طلبی کی نماز ہو، تو اب وہاں پر ہر آدمی کا مقصد ایک ہی ہوتا، اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا، تو یہاں پر اجتماعی دعا ہوگی۔ تو اجتماعی دعا وہاں ہوتی ہے جہاں دعا مانگنے والے تمام لوگوں کا مقصد ایک ہو، لیکن نماز کے بعد ہر آدمی کا مقصد ایک نہیں ہوتا، ہر آدمی کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ہر آدمی اپنی اپنی دعا مانگے۔ تو ایک خرابی تو یہ ہے کہ ہم اجتماعی دعا ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، یہ اجتماعی دعا صحیح نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی دعا کرے
اب ہے کہ ہر آدمی جب اپنی اپنی دعا کرے گا، کبھی وہ ہاتھ اٹھایا کبھی وہ ہاتھ اٹھایا، تو اجتماعی شکل جو ہو جاتی ہے، یہ شکل ممنوع نہیں ہے، لیکن اجتماعی طور پر دعا کروانا کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، سب آمین آمین کہہ رہا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں تھا۔ ایک غلطی تو یہ ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ دوسری غلطی جس کو ہم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اوقات کے سلسلے میں ہر نماز کا وقت مقرر ہے اور اس میں تبدیلی بھی ہوتی ہے، وقت آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس باڑھ کی سرزمین میں خاص طور سے ظہر کی نماز کے سلسلے میں لوگوں نے ایسا بنا رکھا ہے کہ جیسے 1 بجے اذان اور 1:30 بجے نماز اگر نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ سال بھر کا ایک ہی معمول ہے، اگر کوئی آدمی اس کو تبدیل کرنا چاہے تو لوگ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ میں نے 2-3 سال پہلے کیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا، تو بہت سے لوگوں نے مخالفت کی اور پورے گاؤں میں ایک بحث کا موضوع بنا ہوا تھا یہی معاملہ کہ امام صاحب نے ظہر کے وقت کو بڑھا دیا، حالانکہ ظہر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، کہ ظہر کی نماز کو گرمی کے زمانے میں تاخیر سے پڑھو کیونکہ یہ جو گرمی ہے یہ جہنم کی وجہ سے ہے۔ تو ظاہر ہے جب حدیث اس سلسلے میں آئی ہے تو آدمی کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس حدیث پر عمل پورے ملک کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہوتا تو ایک صرف اس باڑھ کے حلقے میں عمل نہیں ہوتا۔ یہاں ہر امام کی یہی شکایت ہے کہ ہم لوگ چاہتے بھی ہیں آگے پیچھے کرنا، وقت کو ٹھنڈی کے زمانے میں تھوڑا کم کرنا چاہتے ہیں، گرمی کے زمانے میں بڑھانا چاہتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ایسی ایک برائی ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ اگر ظہر کی نماز 1:30 بجے کے بعد پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، لوگوں کا یہ نظریہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بہت اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور آپ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ میں نے تو کیا تھا چند سال پہلے، لیکن لوگوں نے اتنا اختلاف کیا کہ آخر میں پھر یہی بات آئی سامنے کہ نہیں، جس وقت پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پڑھنے دیجیے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کیجیے، اتنی مخالفت لوگ کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آگے پیچھے کرنے کی۔ تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جس وقت میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے اس وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس حدیث پر عمل کرنی چاہیے۔ تیسری خرابی کہ جس کو ہم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اذان اور نماز کے درمیان جو فاصلہ ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے، اس وقفے کے سلسلے میں یہ حالت یہ ہے کہ کسی نماز میں ہم نے اتنا وقفہ دے دیا کہ اتنا وقفہ نہیں دینا چاہیے، اور کسی نماز میں ہم نے وقفہ ہی نہیں رکھا۔ مثلا مغرب کی نماز میں بالکل وقفہ نہیں رکھتے ہیں، اذان ہوئی اور فوراً جماعت شروع ہو گئی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، تھوڑا سا وقفہ مغرب کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور یہاں تو اور بھی وقفہ کم ہو جاتا ہے، اور جگہوں میں تو دیکھا کہ مؤذن خانہ مسجد کے صحن میں ہو یا کہیں اور ہو تو وہاں سے مؤذن صاحب اذان دے کے آتے ہیں تو کم سے کم آنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو اتنا سا وقفہ لوگوں کو مل جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو دعا پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، محراب کے بالکل متصل مؤذن خانہ ہے، امام مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں اور بس 2 قدم رکھتے ہیں مصلی پر آ جاتے ہیں۔ اب جب مصلی پر آئے تو لوگ تو پہلے سے تیار کھڑے ہوتے ہیں، نماز شروع ہو گئی، اذان کے بعد دعا پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں آدھے گھنٹے کا جو وقفہ رکھا یہ وقفہ بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ العلمئی میں لکھا ہے کہ یہ جو آدھے گھنٹے کا وقفہ رکھا جاتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان، یہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اذان کا مقصد ہوتا ہے نماز کی طرف بلانا۔ اب جب نماز کی طرف بلا رہا مؤذن کہہ رہا ہے اور آدمی دیکھ رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کا وقت ہے، تو آدمی اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں، جو کام کر رہا اس کام کو چھوڑتا بھی نہیں بلکہ اسی میں لگا ہوا، تو اذان کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اذان کا جو مقصد تھا لوگوں کو بلانے کا، وہ مقصد فوت ہو جاتا، لوگ اس کے آنے کی تیاری نہیں کرتے۔ اس کے برعکس آپ اگر غور کریں تو دیکھیں کہ جن نمازوں میں وقفہ آپ کم رکھتے ہیں تو ان نمازوں میں جیسے ہی اذان ہوتی ہے ہر آدمی مسجد کی طرف چل دیتا ہے۔ مغربی کی مثال لے لیجئے، مغرب میں ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اذان ہوگی، جماعت شروع ہو جائے گی، بس اذان کی آواز سنی، جس کام میں لگا ہے اس کو چھوڑ دیا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ عصر کی نماز میں 15 منٹ کا وقفہ رکھا ہے، تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو آدمی جس کام میں لگا ہے چھوڑ دیا اور تیاری شروع کرتا ہے کہ چلو بھائی مسجد کی طرف چلو، اب نماز کا وقت ہو رہا۔ لیکن ظہر میں اور عشاء میں اور فجر میں اتنا وقت رکھا ہے آدھے گھنٹے کا کہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جائے یا آدمی اذان بھی سن لے تو سوچتا ہے کہ تھوڑا سا رک جاؤ، ابھی تو بہت وقت ہے،
تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گا، تو اذان کا مقصد یہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ وقفہ صحیح نہیں ہے آدھے گھنٹے کا، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، 20 منٹ کا وقفہ رکھ لیجئے، اس سے زیادہ وقفہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک خرابی ہے جس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی خرابی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اقامت کہنے کا طریقہ ہے، یہ اقامت کہنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اقامت جس کو آپ حضرات تکبیر کہتے ہیں، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تو افراط اور تفرید کے شکار ہیں۔ بریلوی حضرات کے یہاں اس کا الگ طریقہ ہے اور دیوبندی حضرات نے بھی ایک الگ طریقہ اختیار کر رکھا۔ بریلوی حضرات کے یہاں تو آپ دیکھیں گے تو وہاں حالت یہ ہے کہ امام صاحب مصلی پر جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے، اور پھر مقتدی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، اور جب وہ تکبیر کہنے والا، اقامت کہنے والا جب حی علی الصلاۃ کہے گا تب سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے کھڑے ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ اور ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ ابھی وقت ہوا اور سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی اقامت شروع بھی نہیں ہوئی اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ دونوں طریقے غلط ہیں۔ یہ جو بریلوی حضرات حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو در حقیقت فقہ کی ایک عبارت سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ عبارت یہ ہے کہ حاشیۃ الطحطاوی کے اندر لکھا ہے یقوم الناس عند حی علی الصلاۃ، کہ لوگ کھڑے ہوں حی علی الصلاۃ پر۔ اسی سے انہوں نے استدلال کیا کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونے کا حکم ہے، اس لیے حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑے نہیں ہوں گے، جبکہ حاشیۃ الطحطاوی کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے مصنف اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یقوم الناس حی علی الصلاۃ، کہ حی علی الصلاۃ پر لوگ کھڑے ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ تک بیٹھے ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حی علی الصلاۃ تک نہیں کھڑا ہو سکا تو اب ہر حال میں کھڑا ہو جائے، کیونکہ اب اگر کھڑا نہیں ہوگا تو منادی مؤذن جو کہہ رہا حی علی الصلاۃ، اس کی مخالفت لازم آئے گی کہ مؤذن تو پکار رہا ہے آؤ نماز کی طرف، اور یہ بیٹھا ہوا نماز کی طرف نہیں آتا، تو اس کی مخالفت لازم آئے گی۔ اس لیے حی علی الصلاۃ پر ہر حال میں کھڑا ہو جانا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ لیکن ان لوگوں نے مطلب سمجھ لیا کہ حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وقت ہوا تو امام صاحب آگے بڑھے، امام صاحب مصلی پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مؤذن صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سارے لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مؤذن صاحب ایک مرتبہ دائیں دیکھیں گے، ایک مرتبہ بائیں دیکھیں گے سارے لوگ کھڑے ہیں، تو اب انہوں نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ اقامت شروع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس کی غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو تکبیر کہی جاتی ہے اقامت، اس کا نام ہے اقامہ، اور اقامہ کے معنی ہے کھڑا کرنا۔ تو جب ابھی اقامہ کہا نہیں گیا تو آپ کو کس نے کھڑا کیا کہ آپ کھڑے ہو گئے؟ اسی لیے تو اقامہ کہا جاتا ہے کہ جب اقامہ کہا جائے گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی اقامہ کہا نہیں گیا، آپ کو کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا گیا، تو آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیٹھے رہیں، جب اقامت شروع ہو تو کھڑے ہونا چاہیے، اس سے پہلے کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت شروع کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تھے اور مصلی پر آتے تھے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے تھے لوگ کھڑے ہوتے جاتے تھے، لیکن ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، کہ اس وقت تک آپ لوگ کھڑے نہ ہو جب تک کہ مجھے دیکھ نہ لیں۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر امام کے آنے سے پہلے اقامت شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے امام صاحب اپنے کمرے میں نماز میں ہو یا کسی ضرورت میں ہو، اور اقامت شروع ہو جائے گی، اقامت مکمل ہو جائے گی اور امام صاحب آئے نہیں، تو پھر دوبارہ اقامت کہنا پڑے گا اگر زیادہ تاخیر ہو جائے تو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھے دیکھ لو اس کے بعد کھڑے ہو۔ تو اس کے بعد سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وقت ہوتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، جب آپ کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اقامت شروع کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مصلی پر آ جاتے تھے اور لوگ بھی اقامت سننے کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی طریقہ صحیح ہے۔ آج بھی اگر امام مسجد کے اندر موجود ہے تو وقت ہوتے ہی مؤذن کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور وہ اقامت شروع کرے، اور اقامت کی آواز سن کر کے سارے لوگ کھڑے ہوں اور امام بھی مصلی پر چلا جائے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور اگر امام مسجد کے اندر موجود نہیں ہے تو امام صاحب کو آنے کا اشارہ پانے کے بعد مؤذن کو کھڑا ہو کر کے اقامت شروع کرنی چاہیے، اور سارے مقتدی کو اس کے بعد کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اقامت کے سلسلے میں ہمارے یہاں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ امام صاحب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، پھر مقتدی سب کھڑا ہو جاتا ہے، پھر امام مؤذن صاحب دائیں بائیں دیکھیں گے، پھر اقامت کہیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔
تو یہ کچھ غلطیاں ہیں جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ میں نے چند غلطیوں کی نشاندہی کی، اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن میں نے وقت کم ہے اس لیے 2-4 غلطیوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ حضرات ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر اصلاح کی کوشش نہ بھی کریں تو کم سے کم ان چیزوں کو غلط تو سمجھتے رہیں کہ کبھی نہ کبھی اس کی توفیق ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آمین کے سلسلے میں کہ آمین جہرن کہنا بہتر ہے یا سرن کہنا بہتر ہے، آہستہ کہنا بہتر ہے یا بلند آواز سے کہنا بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنا بہتر اور افضل ہے، اور اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو اسی حدیث سے دی کہ جس سے جو لوگ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں استدلال کرتے ہیں، وہ حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ والی، وہ حدیث در حقیقت آمین آہستہ کہنے کی دلیل ہے، بلند آواز سے آمین کہنے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عقلی طور پر بھی آمین آہستہ ہی کہنا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آمین ایک دعا ہے، اور دعا کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا اللہ سے گر گرا کر اور چپ کے مانگو۔ تو ظاہر ہے کہ جب آمین دعا ہے تو اس کو آہستہ ہی کہنا چاہیے، یہی افضل اور بہتر ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ جہاں تک سوال ہے بلند آواز سے آمین کہنے کا، تو وہ بھی جائز ہے، اختلاف بہتر اور غیر بہتر کا ہے، افضل اور غیر افضل کا ہے، اختلاف جائز اور ناجائز کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ آمین کے سلسلے میں کچھ مختصر سی گزارشات تھی جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی۔ انشاءاللہ کل سورہ فاتحہ کے احکام و مسائل کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔